अस्सलाम वालेकुम जी। राह नेकी में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। इस सेगमेंट में हमारी कोशिश ये रही अभी तक कि हम जो ऐसी एनजीओज़ जो पाकिस्तान में बहुत काम कर रही हैं, एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, लोगों की खिदमत के हवाले से, उनको यहाँ बुलाया जाए, उनसे बात की जाए ताकि उनके इस काम को सराहा भी जाए और आप लोगों से उनका साथ देने की अपील भी की जाए। आज भी मेरे साथ ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट मौजूद है और जो कि इस्टेब्लिश हुई 1994 में और पूरी जो ये जीसीटी है इसकी जो कोशिश रही है वो यही रही है कि जितनी भी डेवलपमेंट की जाए वो एजुकेशन के थ्रू की जाए। सो हमारे जो गेस्ट हैं ट्रस्टी हैं जीसीटी के लीडिंग इंडस्ट्रियल हैं साद ज़िया शेख साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साद साहब, ये मैंने नोट किया, अभी मैं पिछले 10 दिन से कर रहा हूँ माशाल्लाह से, तो उसमें मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हुई है। बड़ा फोकस गया है आप लोगों की तरफ से, आप जैसे लोगों की तरफ से एजुकेशन की तरफ। क्या ऐसी रीज़न है? फैसल भाई, मसला कोई भी हो, इलाज उसका तालीम। हमें तो ये बात समझ में आई है। और जैसे आपने ज़िक्र किया कि ये 30 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें बेसिकली हुआ ये था कि कुछ फ़्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपने हम बिज़नेस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, तो बिज़नेस ज्वाइन किया तो उनके वालिदैन ने ये कहा कि भाई आप मुल्क के लिए भी कोई काम करें, अपने लिए तो कर ही रहे हैं। तो उस हवाले से जो है उन्होंने सोचा कि भाई क्या काम किया जाए, तो ख़्याल आया कि जी तालीम एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी अशद ज़रूरत है हमारे मुल्क को, हमारी कौम को। और ये एक ऐसा काम है जो एक जारी रहने वाला काम है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई काम ऐसा किया जाए कि जो हमारे गुज़रने के बाद, हमारे जाने के बाद भी उसका फैज़ आता रहे। तो ये मकसद था कि तालीम में हमने शुरू इस तरह किया कि उमरगोट में एक अबैंडन्ड स्कूल बिल्डिंग थी जो कराची के मुज़ाफ़ात में एक सॉर्ट ऑफ स्लम है, आज भी इसी तरह है, वो इस किस्म का इलाका है। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक अबैंडन्ड स्कूल बिल्डिंग को टेक ओवर किया। अब हम हैं तो कारोबार से ताल्लुक़, लेकिन बस इस काम में कूदे तो फिर वो टीचिंग भी सीखी, फिर वो स्कूल चलाना भी सीखा। और व्हाट स्टार्टेड ऑफ विद दैट वन स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नाउ 166 स्कूल्स ऑल अक्रॉस सिंध। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और एजुकेशन दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल, ये हमने शुरू इस तरह किया था कि वो जब स्कूल खोला तो उसमें जाके मस्जिद में ऐलान किया कि बच्चों आपके मोहल्ले में स्कूल खुल गया है, आप लोग आएँ। आपको हम उनको अट्रैक्ट किया और फ्री एजुकेशन स्टार्ट की। लेकिन उसके बाद फिर हमें महसूस हुआ कि ये मुफ्त की चीज़ की कोई कदर नहीं होती, लिहाजा हमने फिर एक टोकन फ़ीस रखी है, 200 रुपये, 400 रुपया, बहुत ही मुनासिब रखी है। जबकि हमारा ख़र्च इस वक्त एक फ़ी बच्चा तकरीबन 1500 रुपया महीना आता है। अच्छा। तो वो 200-300 रुपया भी रखने का मकसद ये है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप हो, और जो बच्चों के वालिदैन की जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरू ना हो। बिल्कुल। और थोड़ी सी मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। फिर आप जब थोड़े से पैसे, ऑब्वियसली एक गरीब आदमी के लिए 200-400 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। बल्कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि जब फ्रीशिप थी तो उस वक्त तो स्कूल चल रहा था, लेकिन जब से हमने फ़ीस शुरू की तो पेरेंट्स ने मुतालबा किया, भाई हमें स्टैंडर्ड की तालीम दीजिए, हम फ़ीस दे रहे हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी खुशी की बात थी कि जी वो वहाँ से पेरेंट्स की तरफ भी पूछ आया कि जी क्वालिटी इंप्रूव की जाए और बेहतर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल ये है कि अभी इस दफ़ा जो मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हमारे, तो उसके अंदर हमारी थरपारकर की रीजन के ज़ोन के बच्चे, मेहराबपुर के ज़ोन के बच्चे और कुछ हमारे यहाँ कराची के कोटिडेरो का एक इलाका है, A+ A ग्रेड 80% बच्चों का A ग्रेड या A+ ग्रेड आया माशाल्लाह मैट्रिक के बोर्ड में। माशाल्लाह। तो सिर्फ कहाँ तक आप लोग एजुकेशन दे रहे हैं? हमारा मकसद ये है कि हम जो है ये एक बेसिक एजुकेशन एक और उन बच्चों को दें जहाँ जिनको तालीम मैसर ही नहीं है। अच्छा। तो हम जाते ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे स्कूल हो ही नहीं। ठीक है। तो हमने इस वक्त अपना हदफ रखा हुआ है कि हम मैट्रिक तक पढ़ाएंगे। ठीक है। और उन बच्चों को ख़ास तौर पे हम लोग जो है वो टेक ऑन करेंगे, ऑन बोर्ड लेंगे जो आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है। ताकि जो किसी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे तो चलें, उनका तो फिर भी कोई बंदोबस्त हो रहा है, लेकिन जो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कूल है, और इस वक्त एक बहुत बड़ी
تعداد بچوں کی تقریباً آسٹریلیا کی مکمل آبادی سے زیادہ بچے ہمارے یہاں اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں پاکستان کے اندر. ویری ٹرو, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ اس لیے ہم بار بار جو ہے وہ بینک ڈیٹیلز بھی چلاتے رہتے ہیں یہاں پہ. آپ یہ پلیز نوٹ کر لیجئے, بینک ڈیٹیلز چلتی رہتی ہیں, سپورٹ کرنا ہے. دیکھیں آنے والے وقت میں اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے دنیا کا تو واحد ایک چیز ہے, وہ ہے تعلیم اور تربیت, جس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اوبویسلی جب بچے اسکول جاتے ہیں, ایسے لوگ جو بیسیکلی کاروبار کرتے ہیں, انڈسٹریز چلاتے ہیں, وہ اپنا کام چھوڑ کے یا اپنے کام کے دوران وقت نکال کے وہ بچوں کی تعلیم پہ کام کر رہے ہیں. تو دیٹ مین کہ دے نیڈ گریٹ سپورٹ. ایک چھوٹا سا پیکیج ہے, پیکیج سے واپس آتے ہیں, پھر ساتھ صاحب سے اور گفتگو کرتے ہیں. گرین کریسنٹ ادارہ ہے, ٹرسٹ ہے, اور ایک اسکول سے کام شروع کیا تھا اور 30,000 بچے پڑھ رہے ہیں. اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ان کچی بستیوں میں, جہاں مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہاں بھی تعلیم ہو سکتی ہے, اور وہ بستیاں اتنی خوش ہیں, بغیر بجلی کے روشن ہو گئی ہیں صرف تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے. تھوڑی سی محنت, تھوڑی محبت, تھوڑی سی شفقت, یہ سارے بچے خود ڈھونڈ لیں گے منزل کے راستے. یہ آپ کے ہیں, یہ میرے بچے. جی بینک ڈیٹیلز آپ نے دیکھی, انور مقصود صاحب کا آپ نے بیان بھی سنا. تھینک یو انور صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ ایسی بہت ساری ٹرسٹ ہیں جہاں پہ آپ ہمیشہ نظر آتے ہیں اور لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے, خوشیاں دے. ساتھ ساتھ کوئی تربیت بھی ہے سعد بھائی, یا صرف ایجوکیشن پہ زیادہ ابھی فوکس ہے؟ بالکل کوئی تربیت نہیں ہے. اچھا. تو بزنس ہمارا تو ٹیکسٹائل, چمڑے اور ٹیکسٹائلز کا کام ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے, میں تو خیر مجھے تو آپ کہیں گے کہ میں سیکنڈ جنریشن ہوں, جس نے اب 30 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اصل بانی تو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں. تو یہ نیبرہڈ میں جو دوستوں نے مل کے جو چیز شروع کی تھی تو وہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کام کر کے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اب الحمدللہ آپ صورتحال یہ ہے کہ وی ہیو گاٹ اباؤٹ 32,000 اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ, انڈر آر نیٹ ورک. ماشاء اور اللہ. اس کے اندر 2,000 یتیم بچے ہیں. اور آپ لوگ میٹرک تک پڑھا رہے ہیں بچوں جی کو؟ میٹرک تک پڑھا رہے ہیں. چلیں ایٹ لیسٹ. تو وہ اس میں بیسکلی اب تو اتنا ماشاءاللہ, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ جڑتے گئے اور قافلہ بڑھتا گیا. تو اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب ویو گاٹ اے پروفیشنل مینجمنٹ. اچھا. اور وہ پورا کارپوریٹ اسٹرکچر کے حساب سے سب ہم نے پروفیشنل مینجمنٹ رکھی ہے, KPIs ہیں, پورا سلسلہ ہے. تو اب ہمارا کام یہ ہے ٹرسٹیز کا ہے کہ ایک اوور آل ویژن دینی ہے. اور ہم لوگ جو ہے پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی سے بھی کریڈیٹڈ ہیں, شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں. اور اس کے اندر ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے, کیونکہ ہم خود ڈونر ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے صدقے زکوٰۃ اس میں لگتے ہیں. اچھا. اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ, کیونکہ اس صورتحال ایسی ہو گئی, اتنی بڑھ گئی ہے کہ ناؤ وی آر آؤٹ. اب ہم آئے ہیں یہاں آپ کے پاس, آپ کے توسط سے جو ہے وہ یہ آپ آڈینس سے مخاطب ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی آج کل حالات جس قسم کے ہیں, تو یہاں نیگیٹو نیوز فلاں ڈھمکا, تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ احمد فراز کا قول ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو آپ نے ایک شمع جلانی ہے. یہ ایک شارٹ کوڈ آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ سب کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں. آپ اپنے موبائل فون اٹھائیے, اس کے اندر شارٹ کوڈ 8891 پہ آپ اپنا نام لکھ کے وہ ہمیں سینڈ کر دیں. اس سے 30 روپے آپ کے حصے کے اس کار خیر میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ بھی جو ہے وہ اس فیض کے کام میں آپ کا بھی جو ہے اس میں حصہ ڈل جائے گا. ساتھ ایک بچہ ویسے اگر ہم منتھلی بات کرتے ہیں تو اس کے کیا خرچہ ہے منتھلی؟ 1500 روپے. 1500 روپے, مطلب یہ سالانہ ہو گئے تقریباً کچھ بھی نہیں ہے جی. مطلب کوئی بہت بھی ہوا تو دیکھیں اگر آپ اس میں گورنمنٹ آف سندھ کے جو اپنے فگرز ہیں اس کے حساب سے ان لوگوں کے جو سرکاری اخراجات ہوتے ہیں نا فی بچے کے, وہ ہیں تقریباً 2500 روپیہ. اچھا. تو وہ جہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں,
اللہ خیر کرے جی ہاں مطلب ہاں وہ تو حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم بہتر سے بہتر تعلیم دیں اور رزلٹ آپ کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ میٹرک بورڈ کا رزلٹ ہے, ہمارا اپنا رزلٹ نہیں ہے. مجھ سے نا بڑے لوگ یہ اکثر جو بچپنے سے باہر چلے گئے ہیں کام کر رہے ہیں وہاں پہ, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار فیصل یہ کیا ہے یار, یہ پاکستان میں یہ اتنے سارے ٹرسٹ کھلے ہوئے ہیں, کوئی ایجوکیشن پہ بات کر رہا ہے, کوئی صحت پہ بات کر رہا ہے. میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے ہم پاکستانیوں نے نا اپنی مدد آپ کے تحت بہت ساری چیزیں شروع کر دی ہیں, اور پھر ہمارے لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ فلنتوفی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان پہلے دوسرے نمبر پہ آتا ہے. جی بالکل اور الحمدللہ. اس میں لوگ بہت دل کھول کے سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے, وہ چاہے دل کے امراض ہوں, ایجوکیشن ہو, کسی بھی قسم کی صحت ہو, آنکھوں کے مسائل ہوں, خواتین کے مسائل ہوں, تو لوگ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے ہم تھوڑا سا اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں, اور اسی لیے ہم یہ بات یہ ہوتی ہے کہ بات آگے پہنچانی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ بھی یہی درخواست کر رہے ہیں کہ زیادہ نہیں تو 30 روپے کر کے اگر آپ کوڈ پہ بھیج بھی دیں گے تو 30 روپے کا پتہ بھی نہیں ہوتا. 30 روپے کا تو آج شاید روٹی آتی ہے میرے خیال سے 30 روپے چائے ہوگی جی, ہیں افطاری میں 1 کپ کی چائے ہوگی. 1 کپ کی چائے کی قربانی دینی ہے آپ نے, تو سوچیں کہ کتنے بچوں کا فائدہ ہو جائے گا. تھینک یو ساتھ صاحب, جزاک اللہ جی, آپ نے بلایا اور اب آپ کا بھی حصہ شامل ہو گیا اس میں. جی بالکل, اب ہمیشہ سے ہے جناب ایجوکیشن کے لیے, تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی بہت ضرورت ہے. سو تھینک یو سو مچ, آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے اور کامیابی دے. میں چھوٹی سی بریک پہ جاؤں گا, بریک سے واپس.